11 ہجری 632 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان بہت رنج و غم سے گزرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان دنیا کو ایک سربراہ کی ضرورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، اور یوں ابتدا ہوئی دنیا کی پہلی عالمگیر اسلامی حکومت کی، جسے خلافت کہہ کر پکارا گیا۔ اور خلافت کا یہ ادارہ 11 ہجری 632 عیسوی سے شروع ہو کر 1303 ہجری یا 1924 عیسوی تک تقریباً 1292 سال تک اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ اور ہم آپ کو اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ سے لے کر آخری خلیفہ تک کی کہانی سنائیں گے، لیکن ایک ساتھ کی ایک جامعہ سیریز میں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بنانے میں ہماری مدد کی ہے بے مثال ٹی وی نے، تو پلیز جائیے ان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ 11 ہجری 632 عیسوی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ بنے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو بہت سے اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق تھے۔ جزیرہ نما عربیہ مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ اس وقت کی دو سپر پاورز فارس اور سلطنت بازنطین مسلمانوں کی مشترکہ دشمن تھیں، لیکن بیرونی خطرات تو اپنی جگہ۔ خلافت کو سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے ہی لوگوں سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے پہلے ہی بہت سے سرکش قبائل منکر ہو چکے تھے۔ زیادہ تر قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت سے قبائلی سرداروں نے پیغمبر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور ان میں قابل ذکر اسود انسی اور مسلمہ کذاب جیسے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی حکومت باقی نہیں رہی، اور اب ہم سب لوگ خود مختار ہیں۔ اب نہ تو یہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ ایسے تمام قبائل کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے مسلمان افواج کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ چھوٹے دستے کو کمزور باغیوں کو کچلنے کے لیے روانہ کیا گیا، جبکہ سب سے بڑے دستے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ان علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا جہاں پر منکروں کی طاقت زیادہ منظم تھی اور ان کی سرکوبی سب سے زیادہ اہم تھی۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجد اور مغربی جزیرہ نما عربیہ کے باغیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد مالک ابن نوارہ کی فوج کو نجد اور البحرین کے درمیانی علاقہ میں شکست دی، اور سب سے آخر پر انہوں نے اپنی ساری فوج کو مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے کے لیے یمامہ کے ارد گرد جمع کیا۔ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی مسلمان افواج نے مسلمہ کذاب کی فوج کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خون ریز جنگ تھی۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، اور مسلمہ کذاب کی تقریباً ساری فوج کو قتل کر دیا گیا۔ 11 ہجری کے اختتام تک اس فتنے کو پوری طرح سے کچل دیا گیا، اور 12 ہجری یا 633 عیسوی تک جزیرہ نما عربیہ کو خلافت کے زیر نگی متحد کر لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی خلافت میں امن و امان اور انصاف کا ایک مثالی دور شروع ہو چکا تھا، جس کی مثال تاریخ انسانی میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اب جب کہ بغاوت کو پوری طرح کچل دیا گیا تھا، تو مسلمان باقی دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور کچھ ہی سالوں میں دنیا کی آج تک کی سب سے بڑی حکومت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حملہ عراق پر کیا۔ عراق اس دور میں دنیا کے امیر اور زرخیز ترین خطوں میں سے ایک تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی 18,000 کا ایک لشکر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ 12 ہجری یا 633 عیسوی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کویت کے علاقہ پر پہلا حملہ کیا۔ کویت کے مقامی گورنر کی فوج کی تعداد تقریباً 20,000 سے زیادہ تھی۔
وہ مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن مسلمان افواج نے اسے بآسانی شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو شروع میں ہی جہنم واصل کر دیا اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ یکے بعد دیگرے 6 فوجی دستے عراق کے دفاع کے لیے بھیجے گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو شکست دی اور عراق کو خلافت کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں بازنطینیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا۔ شام میں 4 مسلمان فوجی دستے حملہ آور تھے، لیکن شام کو فتح نہ کر پا رہے تھے۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھیجا گیا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ لیکن اسی دوران 13 ہجری 634 عیسوی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ ان کو تیز بخار ہوا، جس کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا تک دشوار ہو گیا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کو غسل دیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ 13 ہجری یا 23 اگست 634 عیسوی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ ان کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے گراں قدر کامیابیاں حاصل کیں، اندرونی بغاوتوں کو کچلا، فارس اور بازنطین سے بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، خصوصاً عراق اور شام کے بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت خلافت کا رقبہ تقریباً 3,84,570 مربع کلومیٹر تھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت خلافت کا رقبہ تقریباً 32 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ اس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے خلیفہ سے لے کر آخری خلیفہ تک کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔